وفضائلها سورة الحج تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمؤتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى ممتنا على عبيده فيما خلق لهم من البدن وجعل من شعائره وهو أنه جعلها تهدي إلى بيته الحرام بل هي أفضل ما يهدى إليه كما قال تعالى لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ احسان فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو تمہارے لیے یہ جانور پیدا کیے ہیں، بدن سے مراد گائے اور اونٹ ہوتا ہے. فاذکر اسم اللہ علیہ صواف، اس لیے فرماتی ہیں کہ پھر اس کو اللہ نے شعائر میں شمار فرمایا ہے، اور اسی نے تمہیں ہدایت یہ ہے کہ ان کو بیت الحرام کی طرف لے جائیں. بلکہ سب سے افضل یہی ہے جو اللہ کے راستے پر قربانی کے لیے جانور لایا جائے. جیسے اللہ نے فرمایا کہ لا تحلوا شعائر اللہ، تم اللہ کے شاعر کو حلال سمجھ کے نقصان نہ پہنچایا کرو. ولا الشہر الحرام، اور نہ حرمت کے مہینوں میں. ولا الہدیہ، نہ قربانی کا جانور. ولا القلائد، جو ان کے گلے میں ہار ڈالے جاتے تھے. ولا آمین البیت الحرام، اور نہ اللہ کے دروازے پر آنے والوں کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے. اس کے بعد فرماتی ہیں رحمہ اللہ تعالی قال عطا فی قولہ والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ. وہ فرماتے ہیں کہ بدنہ سے مراد بقرہ اور بعیر ہے، گائے اور اونٹ. وقضى روان ابن عمر وسعید ابن المسیب والحسن البصری وقال مجاہد انما البدن من الابل، کہ بدن جو ہے وہ اونٹ کو کہتے ہیں. قلت اما اطلاق البدنة على البعیر فمتفق علیہ. مفسر فرماتا ہے کہ بدنہ سے مراد اونٹ لیا جائے، اس پر تو اتفاق ہے. واختلفوا فی صیغۃ اطلاق البدنة على البقرہ، اب اس میں اختلاف ہے کہ کیا گائے کو بھی ہم اطلاق بدنہ کا کر سکتے ہیں یا نہیں. اصحہما انہ یطلق علیہ ذلک شرعا، انہوں نے فرمایا صحیح بات یہی ہے کہ اس کو بھی ہم اس میں شمار کر سکتے ہیں. کما صح الحدیث. ثم جمہور العلماء علی انہ تجزی البدنۃ عن سبعۃ والبقرۃ عن سبعۃ. پھر جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ اونٹ ہو یا بقرہ گائے ہو، اس میں 7 حصے ہوتے ہیں. کما ثبت بہ الحدیث عند مسلم من روایت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ
قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نشترک فی الاضاحی البدنۃ عن سبعۃ، حضور پاک نے ہمیں یہی حکم فرمایا تھا کہ بدنہ کے اندر 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، والبقرۃ عن سبعۃ، اور گائے میں بھی 7۔ وقال اسحاق بن راہویہ وغیرہ بل تجزئ البقرۃ والبعیر عن 10۔ ایک قول حضرت اسحاق ابن راہویہ کا ہے کہ اونٹ اور گائے میں 7 کے بجائے وہ 10 حصے مانتے ہیں۔ وقد ورد حدیث بھی حدیث فی مسند الامام احمد وسنن النسائی وغیرہما واللہ اعلم، ایک روایت 10 کی بھی آئی ہے۔ وقولہ تعالی لکم فیہا خیر، اے ثواب فی الدار الاخرہ، تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے آخرت کے اندر۔ وعن سلیمان بن یزید الکعبی عن ہشام بن عروۃ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما عمل ابن آدم یوم النحر عملا احب الی اللہ من احراق دم، حضور نے فرمایا کہ یوم النحر یعنی 10 تاریخ کو سب سے افضل عمل اللہ کے راستے میں قربانیوں کا خون گرانا ہے۔ وَإِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَزْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا، اور قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں اس کے سینگ، اس کے بال، اس کی ہر چیز، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، ابھی اس کا خون زمین پہ نہیں گرتا لیکن اللہ کے ہاں وہ قبول ہو جاتا ہے۔ وَطِيبُوا بِهَا، خوشی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ رواہ ابن ماجہ والترمذی وحسنہ۔ وقال سفیان الثوری کان ابو حازم یستدین ویسوق البدن وقیل تستدین وتسوق البدن، وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے جانور کو خود لے کے چلتے تھے۔ ہم نے پوچھا کیوں؟ نے کہا کہ انی سمعت اللہ یقول لکم فیہا خیر، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ وعن ابن عباس قال ما انفقت البرکہ فی شیء افضل من نہیرۃ فی یوم عید، کہ عید والے دن سب سے افضل یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں قربانیوں کا خون بہایا جائے۔ رواہ دارقطنی فی سننہ۔ وقال مجاہد لکم فیہا خیر قال اجر و منافع، خیر سے مراد یہ ہے کہ تمہارے لیے ثواب بھی ہے اور نفع بھی ہے۔ وقال ابراہیم النقی یرکبھا ویحلبھا اذا احتاج الیہا، اگر وہ قربانی کے جانور لا رہے ہیں اور وہ محتاج ہو تو اس کے اوپر سواری بھی کر سکتا ہے، اس کا دودھ بھی لے سکتا ہے۔ اب اللہ نے ارشاد فرمایا قولوا فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف۔ وعن المطلب ابن عبد اللہ ابن حنطب عن جابر بن عبد اللہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ، میں نے حضور کے ساتھ عید پڑھی۔ فلما انصرف، جب آپ عید سے فارغ ہو گیا تھا، بکبش فذبحہ، آپ کے لیے ایک دمبا لایا گیا، آپ نے اس کو ذبح کیا۔ فقال بسم اللہ واللہ اکبر اللہم ھذا عنی وامن لم یزح من امتی، آپ نے یہ بھی دعا کی کہ یا اللہ یہ جانور میری طرف سے اور میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے بھی قبول فرما جن کو قربانی کی طاقت نہیں تھی۔ رواہ احمد و ابو داؤد والترمذی۔ وقال محمد بن اسحاق یزید بن ابی حبیب بن عباس عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال ضحى رسول اللہ بکبشین فی یوم عید، آپ نے 2 دمبے ذبح کیے۔ فقال حین وجہہما، جب ان کو لٹا کے ان کا رخ کعبے کی طرف کیا تو آپ نے یہ بھی پڑھا کہ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین اللہم منک ولک عن محمد و امتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ میری طرف سے اور میری امت کی طرف سے۔ ثم سمی اللہ وکبر وذبح، پھر آپ نے اللہ کا نام لیا، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح فرمایا۔ وعن علی بن الحسین ان ابی رافع ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان
اذا ضحا اشترا کبشین سوین، موٹے موٹے تازہ دمبے خریدتے تھے، اقرنین سینگوں والے، املحین فاذا صلی وخطب الناس اتا باحدہما وهو قائم فی مصلاہ فذبحہ بنفسہ بالمدیۃ، چھری کے ساتھ خود ذبح کرتے، ثم یقول اللہم ھذا عن امتی جمیعها ومن شہد لک بالتوحید وشہد لی بالبلاغ، ثم یؤتی بالآخر فیذبحہ بنفسہ، پھر دوسری کو دمبا لایا جاتا، اس کو بھی خود ذبح فرماتے، ثم یقول ھذا عن محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآل محمد یطعمها جميعا للمساکین ویأکل هو وأہلہ منہما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے یا اللہ یہ میری طرف سے اور میری آل کی طرف سے ہے، پھر اس کا گوشت کھلایا جاتا گھر والوں کو بھی اور سب کو گوشت بنا کے اس کا قربانی کا گوشت پکایا جاتا۔ وقال الأعمش النبی ذبیان عن ابن عباس فی قولہ فاذکر اسم اللہ علیہ صواف، قال قیاما علی ثلاث قوائم معقولۃ یدہ الیسری، صواف کا معنی یہ ہے کہ جانور کو کھڑا کریں اور اس کا ایک پاؤں جو ہے وہ باندھ دیں اور تین پہ وہ کھڑا ہو، پھر کہیں بسم اللہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہم منک ولک، وقذالک رواه المجاہد وعلی بن ابی طلحہ واللہ فی انباس نحو ھذا، وقال لیس المجاہد اذا عقلت رجلہ الیسری قامت علی ثلاث، جب اس کا تم بایاں پاؤں جو ہے باندھ دو گے تو پھر تین پاؤں پہ وہ کھڑا ہوگا۔ وفی الصحیحین عن ابن عمر انہ اتی علی رجل قد اناخ بدنۃ منها، اور آئے کہ وہ دیکھا کسی نے اونٹ کو گرایا ہوا ہے اور ذبح، اب میں گرا کے نہیں اس کو کھڑا کر کے ذبح کرو۔ قال واسا کی من مقیدۃ سنت ابی القاسم، وعن جابر رضی اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانوا ینحرون البدن معقولۃ الیسری، وہ اس کے بائیں پاؤں کو باندھتے تھے اور تین پہ وہ کھڑا ہوتا پھر ذبح کرتے۔ وقال ابن الحیۃ حدثنی عطاء ابن دینار ان سالم ابن عبد اللہ قال سلیمان ابن عبد الملک قف من شقہ الایمن وانحر من شقہ الایسر، آپ اس کی دائیں بات پہ کھڑے ہوں اس کے بعد اس کو ذبح کریں۔ وفی صحیح مسلم جابر فی صفت حجۃ الوداع قال فی ونصر رسول اللہ بیدہ ثلاثا وستین بدنۃ جعل یطعنها بحربۃ فی یدہ، آپ کے ہاتھ میں جو چھری تھی تو آپ ان کو کھڑے کر کے ذبح فرما رہے تھے، اور 63 اونٹ جو ہیں حضور پاک نے اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے، اور باقی کے لیے حضرت علی کو آپ نے وکیل بنایا۔ وقال عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن قتادہ فی حرف ابن مسعود صوافا ای ماقلۃ قیاما، باندھے ہوئے کھڑے ہوئے۔ وقال سفیان الثوری منصور مجاہد من قرأ صوافا قال معقولہ من قرأ صواف قال تصف بین یدیہا۔ وقال طاؤوس الحسن وغیرہما فاذکر اسم اللہ علیہ صواف، یعنی خالصۃ للہ عز وجل، یہ قربانی خالص اللہ کے لیے ہو۔ وقضى رواه مالک عن الزہری وقال عبد الرحمن بن زید صوافی لیس فیہا شرک کشرک الجاہلیت لاصنامہم، مشرکین تو اپنے بتوں کو شریک کرتے تھے نا، اور مومن خالص اللہ کے لیے شکر کرتا۔ وقوله اذا وجبت جنوبها قال ابن ابی نجیح مجاہد یعنی سقطت الى الارض، وہ زمین پہ گرا۔ وهو روایت ابن عباس وقضا قال مقاتل بن حیان وقال لو فی ابن عباس فاذا وجبت جنوبها یعنی نہر تھا۔ وقال عبد الرحمن بن زید اذا وجبت جنوبها قال مات، یعنی اب وہ ذبح ہونے کے بعد ٹھنڈا ہو گیا۔ وهذا القول مراد ابن عباس مجاہد فإنه لا يجوز الأكل من البدنة إذا نحرت حتى تموت، اس سے کھانا گوشت کاٹنا منع ہے جبکہ ذبح ہونے کے بعد اچھی طرح وہ ٹھنڈا ہو جائے اور اس کے اندر حرکت کوئی باقی نہ رہے۔ وقد جاء فی حدیث مرفوع لا تعجل النفوس ان تضحک، جلدی نہ کیا کرو، جانور کو ٹھنڈا ہونے دیا کرو۔ وقد رواہ الثوری فی جامع ایوب بن یحییٰ ابن ابی کثیر ان قرافۃ الحنفی ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ
انہو قال ذلك ویعیدہ حدیث شداد بن اوس فی صحیح مسلم ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، حضور نے فرمایا اللہ نے ہر چیز میں احسان کا حکم دیا ہے، جب تم جانور بھی ذبح کرو تو اس کو بھی اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقَتْلَ، کسی کو قتل کرو تو مسئلے نہ بناتے رہو۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ وَلْيَحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، اپنی چھری جو ہے اس کو تیز کریں اور اس کو ذبح ہونے کے بعد آرام کرنے دیں تاکہ وہ ٹھنڈا ہو جائے۔ وَلْيَرِحْ ذَبِيَّتَهُ وَنَبِي وَاقِدِ اللَّيْثِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا قَطَعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ فَحِيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ، رواه احمد و ابو داؤد والترمذی وصححہ۔ جانور سے یعنی وہ زندہ ہو اس سے کاٹنا جو ہے وہ منع ہے۔ تو اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ نے حکم دیا قربانیوں کا کہ ہر مسلمان صاحب نصاب جو ہے وہ قربانی کرے۔ بعض ائمہ تو یہ فرماتے ہیں کہ ایک جانور جو ہے وہ اپنی طرف سے اور اپنے خاندان سارے کی طرف سے وہی ایک جانور ہی کافی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر بندے کا الگ جانور ذبح کیا جائے گا۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ سب سے افضل جو ہے وہ اونٹ کی قربانی ہوتی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ قربان فرمائے ہیں۔ اور اسی طرح یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اونٹ میں 7 حصے ہیں اور گائے میں بھی 7 حصے ہیں، باقی دمبا بکرا بکری ان میں 1 حصہ ہے۔ اور تیسرا مطلب یہ ہوا کہ اگر اونٹ کو ذبح کیا جائے تو اس کو لٹایا نہ جائے بلکہ کھڑے ہوئے ذبح کیا جائے، اور باقی جانور جو ہیں ان کو لٹا کے ذبح کیا جائے۔ اور یہ بھی حکم ہے کہ آپ کی جو چھری ہے وہ تیز دھار ہو تاکہ جانور کو ذبح میں تکلیف نہ ہو۔ اور یہ بھی حکم ہے کہ جب ذبح کر لو تو اس کو اچھی طرح ٹھنڈا ہونے دو، جب اس کی حرکت ختم ہو جائے تو پھر اس کو کاٹیں، ورنہ اس سے پہلے کاٹنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ آدمی خود ذبح کرے یا اپنی طرف سے کسی کو وکیل بنائے۔ تو حضور پاک نے 63 اونٹ، آپ کی عمر چونکہ 63 سال تھی، اس حساب سے 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے، اور باقی کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وکیل بنایا۔ اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ جب آدمی قربانی ذبح کرے تو اس جانور سے گوشت لے کے پکا کے کھانا جو ہے یہ بھی سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اسی لیے حضور نے حضرت علی کو حکم دیا تھا کہ تمام جانور جو ذبح ہوئے ہیں میرے نام سے ان سب سے چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کاٹ کے لے آؤ اور ایک جگہ پکا لو تاکہ میں سب کا پانی نوش کر لوں۔ تو آپ نے نوش بھی فرمایا اور اس کا شوربہ جو ہے وہ بھی استعمال فرمایا۔ واللہ اعلم۔